خواتین کی سوچ کس نے خراب کی ہوئی ہے؟ یہ ٹی وی نے خراب کی ہوئی ہے، یہ سوشل میڈیا نے خراب کی ہوئی ہے، یا ان کی اپنی ماؤں نے خراب کی ہوئی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے، ساری دنیا جیسے چل رہی ہے ویسے چلے آپ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کا جواب تو یہ ماڈرن لوگ ہیں، ایمان والے اس کنسیپٹ کو کبھی قبول نہیں کریں گے، وہ چاہے کرسچن ہو، وہ چاہے یہودی ہو، وہ چاہے مسلم ہو، یا کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے اس طرح قربانی کر کے مزے نہیں لینے، ہم نے دوسرے طریقے بھئی سے. ان کو حق ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں، پہلے اس بات کو طے کرے کہ یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ایک بلیور کے لیے کر رہا ہوں. اس طرح اس کھڑے ہوئے بندے کو جس طرح اس کے مالک نے ٹرین کی ہے اور جو اس پہ ایس او پیز لگی ہوئی ہے وہ اس کے تحت کرتا ہے، تو اگر کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا جسم اپنی مرضی نہیں ہے؟ ایک اور چیز میں نے نوٹ کیا ہے، یہ عورت مارچ والی جو وہ خواتین ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو وہ ہر سال یہ جلسہ جلوس کرتی ہیں اور یہ مارچ وغیرہ نکالتی ہیں، مگر پچھلے دنوں جو 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں، ویسے تو کافی واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ وہ جو لیڈی ڈاکٹر کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، پھر وہ جو کراچی میں وہ ایک بڈھے بندے نے اپنی بیوی کو مار دیا صرف اس وجہ سے کہ یار یہ مجھے رات کو ہاں اس بات ان باتوں کے لیے عورت مارچ پہ انہوں نے کوئی مارچ نہیں کیا. عورت مارچ والی خواتین کوئی باہر نہیں نکلی، کیوں؟ اب یہی ہے کہ دیکھیں کہ اگر تو ہم چلیں گے نا اس نظریے کے مطابق تو پھر تو وہ ایک خراب نظریہ ہے جو بھلے کا نہیں. اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ بینگ اے مسلم اور بینگ اے انسان ہمیں کیا حکم ہے، ایک دفعہ اس کو اسٹڈی تو کر لیں. اس میں تو اتنا مارجن ہے، یہ جتنی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تشدد ہے، کوئی تیزاب پھینکتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی سزائیں ہیں. عورت جو ہے نا، دیکھیں کہ عورت کا جو ایک تقدس ہے نا، پہلے تو بات ہوتی ہے تقدس کی، پھر رائٹس کی بات آتی ہے. عورت کا تقدس یہ ہے کہ یہ ایک بہن ہے، یہ ایک ماں ہے، یہ ایک بیٹی ہے، یہ ایک بیوی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ سارے جو اس کے مرتبے ہیں، اگر آپ اپلائی تو کریں تھوڑا سا ذہن پہ کہ میں اپنی بہن کی کس طرح رسپیکٹ کرتا ہوں، میں اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں. اس کے کہنے پہ یہاں کا بھائی ساری زندگی مزدوری کر کے اس کی خوشیاں خریدتا ہے، یہاں کا باپ اپنی جان بھٹی میں ڈال کے وہ اس کے لیے خوشیاں خریدتا ہے، اس کو عزت والی جگہ پہ پہنچانا چاہتا ہے، اس کی شادی کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ بیٹی کے لیے، یہاں پہ ماں کے لیے کس قدر یہ سارا سلسلہ ہے. تو یہ بیٹا یہ تو مفت کے غلام ہیں ملے ہوئے. سب رشتوں میں بیوی کو بھول گئے. نہیں بیوی نہیں کہا ہے نا، کہا ہے بیوی یعنی کہ آپ سوچیں کہ بہن ماں کے لیے، بیٹی کے لیے اگر کوئی بھی مرد جو ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے، یا وہ بیٹی کے لیے کر رہا ہے، بالکل، یا وہ بہن کے لیے کر رہا ہے، یا وہ ماں کے لیے کر رہا ہے، یا وہ بیوی کے لیے کر رہا ہے. بالکل. یہ ساریاں عورتیں ہی نے اس تو زیادہ حقوقی ان کے کہ بندہ ساری زندگی. اب وہاں ایسا نہیں ہے، جہاں آئے گا میرا جسم میری مرضی، پھر ہر بندہ اپنے لیے جیے گا. اگر اپنے لیے جیے گا تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد، انسان کی بھلائی کہاں گئی؟ میں بتاؤں، مرد جو ہے نا وہ قربانیاں زیادہ دے رہے ہیں. ایک نا انڈیا بندہ تھا جو کہ کوریئر کا کام کرتا تھا، سامان وغیرہ لوگوں پہ پہنچانا، ٹھیک ہے. اس ایک ویڈیو آئی سی سی ٹی وی فوٹیج، اس نے بلڈنگ سے چھلانگ مار دی. پہلے وہ تو سوچتا رہا، روتا رہا، اور پھر بلڈنگ سے چھلانگ مار دی. پھر پتہ لگا کہ یار کہ اس کے گھر میں ایک بہن ہے اور ایک ماں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہ اتنے پیسے نہیں کماتا تھا، اور وہ فورس کرتے تھے کہ یار پیسے لاؤ، ٹھیک ہے، کچھ کام کرو اور کام کرو تاکہ گھر کا نا گزارا ہو سکے. وہ تنگ آ کے اس نے چھلانگ مار دی، مر گیا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا ارد گرد پہلے نہیں دیکھتے، اپنا معاشرہ نہیں دیکھتے، اپنا کلچر نہیں دیکھتے، اپنے اوپر احکامات جو ہمارے پر لاگو ہیں وہ نہیں دیکھتے، ساتھ والی جگہ کو دیکھتے ہیں. ابھی ان کا ماحول، ان کا سسٹم، ان کا طریقہ. تو اس کا جواب تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بھول جاؤ نا کلچر کو، بھائی اپنے بھول جاؤ نا ماحول کو. بھول جائیں. دیکھو جو ساری دنیا جیسے چل رہی ہے ویسے چلیں آپ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کا جواب تو یہ ماڈرن لوگ ہیں، انہوں نے اپنے کلچر کو چھوڑ کے یہ اپنایا، تو اگر وہ صحیح طور پہ کبھی نرجس کرے
تو کیا کھویا کیا پایا وہ انہیں نہیں پتا. بھائی جس کو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے, جس کے نزدیک ہاں زندگی, جس پہ آخرت پہ یقین نہیں ہے, اس زندگی کے لیے ہماری یہ ڈسکشن ہے ہی نہیں, اس کے سیدھی سی نزدیک بات. تو زندگی یہی ہے جو میں نے مزہ کر لیا. سر زندگی جو ہے یہ جو ہمیں جو زندگی دی گئی ہے, یہ جب تک یہ دیکھیں ایمان والوں کی بات ہے, ایمان والے اس کنسیپٹ کو کبھی قبول نہیں کریں گے, وہ چاہے کرسچن ہو, وہ چاہے یہودی ہو, وہ چاہے مسلم ہو, یا کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ تو اس بات کو قبول نہیں کریں گے. انڈیا میں آپ حال دیکھیں, جو کیا کہتے ہیں ان بلیور, ہاں جو بلیو نہیں کرتے, بالکل, جو ان بلیور ہے, جو ان بلیور ہے, یہ ان کی بات ہے. تو میں یہ سودا نہیں کر سکتا, میں ان بلیور نہیں ہوں, میرے ماں باپ ان بلیور نہیں تھے, میرے بچے ان بلیور نہیں ہیں, میرے دوست ان بلیور نہیں ہیں, جس معاشرے میں میں رہتا ہوں یہ سارے بلیور ہیں. جہاں پہ بلیور ہیں وہاں پہ اس بات کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ہم نے گنجائش اس طرح نکالی کہ کچھ بازاری لوگوں کو یا شیطانی لوگوں کو, جن کو اپنی گناہ کی اپنی ہوس مٹانے کے لیے اور شیطان کا اعلی کار بننے کے لیے استعمال کیا گیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو, اب فرض کریں میں ایک بازاری عورت ہوں, اب ساری زندگی تو میں گناہ کے راستے پر چلی, اب میرا بندوبست نہیں ہو رہا, اب مجھے دوسروں کی بچیاں خراب کرنی ہے, میرے کسٹمر مجھے کہتے ہیں کہ بھئی اور بچیاں لے کر آؤ, اپنی ڈائری موٹی کرو, تو پھر میں لوگوں کی بچیاں خراب ہی کروں گا نا, کروں گی, ٹھیک ہے نا. میں بازاری عورت ہوں, میں ایک جو ہوں ایک ایسا آدمی ہوں جو کہ میں لوگوں کی بچیاں جو ہے خراب کرتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں کون سی چیز پیچھے رہ گئی ہے, فلم انڈسٹری میں بھی جو جسم فروش ہیں ان کو بڑی عزت دی جا رہی ہے انڈیا میں, حالانکہ انڈیا کی جو ہم سے بھی زیادہ سخت تھے رسوم و رواجات, اس سرزمین میں عورت کو ایک چھپے ہوئے خزانے کی طرح سمجھا جاتا تھا. تو لیکن جو چور تھے نا, انہوں نے سب کا ذہن ایسا بنا دیا کہ بھئی جس کے پاس خزانہ ہے وہ باہر سڑک پہ رکھو, نہیں رکھتے تو ہم خزانے کا مائنڈ ایسا بنا دیں گے وہ خود چل کے باہر آ جائے گا. یار یہ آزاد خیال جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ چونکہ خود کو ایک جینیس سمجھتے ہیں بھی, ہوں گے بھی. اب یہ دیکھیں سامنے میں مجھے ایک ایسے نا انگلینڈ کا ایک منظر سامنے میرے آ گیا کہ وہ محل پہ جائے نا, جو ان کا برٹش کا, گریٹ بریٹن کا محل ہے لندن میں, تو وہاں پہ نا گیٹس پہ وہ دربان کھڑے ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, کچھ گھنٹے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں, اور جتنے گھنٹے وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے جسم پہ ان کی مرضی نہیں ہوتی اس وقت. وہ ایسے مجھے منظر یاد آ گیا کہ اگر کھجلی بھی ہو رہی ہے تو وہ کھجا نہیں سکتے, اس قدر انہوں نے اپنا آپ کسی کے حوالے کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ حوالے کیا ہوتا ہے آرڈر سے, اور وہ اس میں ہی اس کی عزت ہے, اس میں ہی اس کو تنخواہ ملتی ہے, اس کی شان ہی وہی ہے, اس کی شان ہی وہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا ورڈ ہے کہ اس کی شان ہی وہی ہے. کیا اس وقت جب میں اس ڈیوٹی میں ہوں, اب میں سمجھتا ہوں کہ میں بلیور ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میرا مالک میرا خالق ہے, میرا اللہ ہے, جو اس نے مجھ پہ روحانی اور جسمانی کنڈیشن مجھ پہ لگائی ہیں, میں اس کو obey کروں گا. چونکہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر میں اس کی بات مانوں گا تو نہ میری باڈی کو کوئی نقصان پہنچے گا, نہ میری روح کو نقصان پہنچے گا, یہ میرا یقین ہے. تو میں تو بھائی وہی کروں گا جو اس نے کہا ہے, جس طرح اس کھڑے ہوئے بندے کو جس طرح اس کے مالک نے ٹرین کی ہے اور جو اس پہ ایس او پیز لگی ہوئی ہے وہ اس کے تحت کرتا ہے. تو اگر کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا جسم اپنی مرضی نہیں ہے؟ آفس میں جو کام کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بھی آپ اتنے بجے تک سیٹ پہ بیٹھے ہوں, اسکول ٹیچر ہے کوئی, اتنے بجے اس نے کلاس لینی ہے, تو اس کی اپنی مرضی بھی ہو تو وہ نہیں کرتا. بعض دفعہ تو آپ یورن نہ آیا ہو تو وہ روک کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ پھر کہاں گئی؟ اس کا مطلب ہے اخلاقی تقاضوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہن سہن کے ساتھ آپ کو کچھ جسے آپ پابندی سمجھتے ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اگر میں لائن کے آگے پاؤں نکال لوں گا, ایک حد بندی جو دی ہوئی ہے, کرکٹ ہم کھیلتے ہیں, تو وہ کیا ہوگا, 9 بال ہوگا. اگر میں سگنل کی کھینچی ہوئی لائن کے اوپر ٹائر لے جاؤں گا تو یہ وائلیشن ہوگی. اس میں مذہب کا کیا تعلق ہے؟ اچھا وہ یہ جو ہے فیمنسٹ خواتین ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ ایک اور بھی ورڈ یوز کرتے ہیں کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ یہ بھی کہتی ہیں یار مرد سارے مرد کتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
ایک آدھ اگر بندہ کتا نکلے اس کے یہ نہیں مطلب سارے کتے ہیں. یہ تو شیخ صاحب اگر ایک آدھی بار میں نے آپ کو کاٹی کر دی تو آپ نے مجھے ڈوگی بنا دیا. لوکی ایک نو کتا ثابت کرنا سے نا سارے نہیں کہہ دیندے نے ہوندا ہے نا. بہرحال ہم ایسا نہیں کہتے کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہیں, بالکل نہیں جی, ساری عورتوں کی یہ جو اکثریت, یہ تو ایک دو, ہاں جی, عورتوں کی اکثریت بڑی سلجھی ہوئی سمجھدار ہے, جس کو اپنے اچھے برے کا پتہ ہے. اگر دین کی بات کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جی عورت کے اوپر بڑی سختی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اسلام سے زیادہ دنیا میں عورت کو کسی نے کوئی مقام ہی نہیں دیا. پیدا ہونے سے پہلے اللہ اس کے گرد حفاظتی دیواریں کھڑی کر دیتا ہے. جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ اس کے گرد ایسے چھاؤں کی طرح رکھتا ہے جیسے آپ نے کہا. جب بہن بنتی ہے تو وہ بھی چھت اور دیوار ہوتا ہے اس کی. جب وہ ہسبینڈ کے پاس آتی ہے تو ہسبینڈ کا جینا ہی حرام ہو جاتا ہے. ہسبینڈ کی یعنی کہ ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے اگر وہ اس کا حق نہیں دیتا, تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. سر وہی ہے نا کہ دیکھیں یہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے نا, یا کوئی بھی دین سکھاتا ہے, وہ سکھاتا ہے فار ایگزامپل کہ سیکریفائی کرنا. سیکریفائی کیا ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف آپ چلتے ہیں. جب قربانی کسے کہتے ہیں کہ بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں, لیکن کسی کے بھلے کے لیے وہ میں اپنی مرضی کو کاٹ کے میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں بس میں بیٹھا ہوں, سیٹ پہ بیٹھا ہوں, بڑے مزے سے جا رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی میں نے دیکھا کوئی بزرگ کھڑے ہیں, کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے, اور میرے دل میں آیا کہ یار نہیں, مجھ سے کہیں زیادہ اس وقت ان کو ضرورت ہے, یہ بیمار ہے یا کھڑا نہیں ہو جاتا. میں نے کیا کیا, میں نے اپنی مرضی کو ترک کیا, کیونکہ اب اس کی مشیت چل رہی نا, اس کی مرضی. میں اس حکم کے تحت اس کو بٹھایا اور خود کھڑا ہوا. لیکن یہ بات فیل کی ہے, جب میں اس وقت سیٹ پہ بیٹھا ہوا لطف لے رہا تھا نا, بڑا مزہ آ رہا تھا. جب میں کھڑا ہو گیا اور یہ فیلنگ آئی کہ یار اس وقت میں کھڑا ہو گیا اور میری وجہ سے ایک ڈیزرونگ پرسن جو ہے اس وقت سکون سے بیٹھا ہوا, اس بات کا جو لطف آئے گا وہ بھی تو ایک لطف ہے. اگر مزہ ہی لینا ہے تو آپ وہ مزہ بھی لے سکتے ہیں. اور جب تک آپ سیکریفائی نہیں کریں گے, اگر آپ اپنی مرضی سے, آپ کو آزادی ہے, لیکن ہمارے اوپر بلیور ہونے کے ناطے یہ حکم ہے کہ قربانی, سیکریفائی آپ نے انسان کی بھلائی کے لیے. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے اس طرح قربانی کر کے مزے نہیں لینے, ہم نے دوسرے طریقے سے. ان کو حق ہے, یہ میں بات کر رہا ہوں. پہلے اس بات کو طے کرے کہ یہ جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ایک بلیور کے لیے کر رہا ہوں. ان بلیور کے لیے میرا نہ کوئی بحث ہے, نہ میں کوئی تھاٹ اپنا نہیں. مسئلہ تو ادھر ہی آ گیا نا کہ یہ پورا ایک ٹیبل ہے نا, تو اتنا حصہ تو سب ٹھیک چل رہا ہے, یہ اتنا سا جو کونا ہے یہ باقی سب کو خراب کر رہا ہے. ایک مچھلی تلا کو خراب کر رہی ہے. آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں, آج کل کے یہ جو ٹی وی پہ ڈرامے دکھا رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے خواتین کا دماغ اتنا خراب ہو رہا ہے. ایویں طلاق کی ریشو زیادہ نہیں بڑھی, کیونکہ وہ بیگمات کہتی ہیں کہ یار ہسبینڈ جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیتے, یا اتنی ان کی شکایتیں ہیں کہ وہ طلاق پہ بات آ رہی ہے آج کل. آپ بتائیں کہ عورت کا کام ہے کیا؟ ایک سوسائٹی کے میں مرد اور عورت مل کے یہ معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں نا, عورت کا کام کیا ہے معاشرے کی تشکیل اور اس کے چلنے میں؟ یار عورت کے کا بھی کام حقوق تو ہیں حقوق الگ الگ, ہے صرف, کیا حقوق ہے صرف نہیں. عورت کا عورت کی مین ذمہ داری کیا ہے اس یہ پتہ نہیں کس زندگی نے کے کھیل کہا میں, ہے, اس معاشرے کی تشکیل میں؟ کیا کہتا کہ مجھے ایک اچھی ماں دو, میں تجھے ایک اچھی قوم دے. عورت کا کردار کوئی معمولی کردار ہے. عورت کا کردار آپ دیکھیں تو بھئی, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سارا منظر سامنے ہے ہمارے. عورت کا کردار دیکھنا تو ہم کربلا میں بھی دیکھ سکتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. یہ عورت کا کردار ہر جگہ پہ, عورت کا بلند مقام ہے. عورت کا کام مرد سے مشکل ہے. مرد کا کام صرف اور صرف آج کی اور کل کی حفاظت کرنا ہے, کہ آج کچھ ایسا کما لے کہ آج اور کل تو ہم بیٹھ کے کھا سکیں اور کوئی باہر سے ہمیں خطرہ نہ آئے, ہماری حفاظت کرے. عورت کا کام یہ ہے کہ اس نے اگلی 100 سالوں کی حفاظت کرنی ہے, اس نے پرورش دینی ہے اگلی نسلوں کی. عورت کا سب سے مین کام یہ ہے کہ اس نے اگلی نسلوں کو پرونا ہے اس دھاگے میں جو انسانیت کا بھی ہو, جو حیوانیت سے دور لے کر جاتا ہو, جو لوگوں کو اگلی نسلوں میں اخلاقیات کے بیج بوئے. اچھا جی, سب سے
زیادہ جو تکلیف آج کل عورتوں کو ہو رہی ہے کہ ہم لوگ پورے گھر والوں کا کھانا کیوں بنائیں، کیوں بنائیں بھائی اس لیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو ہی بنانا چاہیے، مرد بھی بنا سکتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بھی ایک ہاؤس وائف ہے، گھریلو مرد اچھا کھانا نہیں بناتے. وہ کیوں نہیں بناتے؟ مرد دے ہاتھ دا کھانا تے بابا جی عورتاں بھی شوق نہ کھاندیاں نے. عورت کے بغیر تو وہ گھر ہی ادھورا ہے نا. اور عورت کا مین یہ کہ عورت نے جناب وہ اس کی کائنات ہے. اس طرف نہیں جاتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے زیادہ تر ہاؤس وائف ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آفس میں کام کرتی ہیں، کسی نے میڈ رکھی ہوئی ہے، کسی کا بیٹا، بالکل وہ مجبوری ہوتی ہے، یا کسی کا خامد اس کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے. وہ اگر ہیلپ نہ کرے تو اتنی خواتین جابس کر سکتی، کر ہی نہیں سکتی. ہر جگہ پہ ہمیں ماشاءاللہ نظر آتی ہیں عورت جابس کر رہی ہیں، تو وہ ظاہر ہے. ہاں اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی افورڈ نہیں کرتا تو وہ اب مرد نے باہر کا، اب جو ہاؤس وائف ہے وہ مرد نے باہر کا کام کرنا ہوتا ہے، تو اتوں واسطے کنوں کو ہور رکھے. وہ ظاہر ہے کہ عورت نہیں. پھر دوسرا ہے کہ عورت جس ویلے گھرداری دے وچ شامل ہونا، پھر اس ویلے وہ سب تو بڑا کام اس ویلے کر رہی ہوتی ہے، اور سمجھدار ہوتی ہے مرد سے زیادہ. دفتروں میں اتنا عورت پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. گھر میں وہ ایک قوم تیار کر رہی ہوتی ہے، بالکل. کبھی کھانا بناتے ہوئے، کبھی لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے، کبھی خاوند کے آگے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے. وہ آپ اس بات کو اس طرح کیوں نہیں لیتے کہ وہ جو 4-5 بچے ہیں وہ یہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں، ایک قوم تیار ہو رہی ہے جس میں ادب و اداب بھی ہے، جس میں سیکریفائی بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جس میں چاشنی بھی ہے، جس میں شفقت بھی ہے. یار اینا کچھ تانوں مل رہے ہے. میرا جسم میری مرضی کا دوسرا مطلب ہے سیلفش ہونا. تو سیلفش بندہ کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یار اپنا ہی سوچتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ قابل قبول نہیں ہے. اس بندے کی عزت ہے کہ یار عبدالستار عیدی یہ دنیا کا لوگوں کا سوچ رہا ہے. تو مجھے بتائیں یہ خواتین کی سوچ کس نے خراب کی ہوئی ہے؟ یہ ٹی وی نے خراب کی ہوئی ہے، یہ سوشل میڈیا نے خراب کی ہوئی ہے، یا ان کی اپنی ماؤں نے خراب کی ہوئی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ نہیں میں وہ بھی لینا ہے، میں وہ بھی لینا. نہیں یار بھائی، فار ایگزامپل کہ اگر ہم چپس بسکٹ سے بچے کو دور رکھتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو زکام میں اسے نہیں دینی ہوتی، کوئی آئس کریم یہ وہ منع کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں. اس وقت اسے شاید سمجھ نہیں آ رہی، پھر اس میں زبردستی بھی کی جاتی ہے. تو یہ اگر ہم یہ باتیں ساری نکال دیں، ہر ایک کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیں، تو پھر جتنے بندے ہیں نا اتنی ہی دنیا ہوگی. اور اب دوسرا ندیم بھائی، اگر تحمل کے ساتھ ہم اس بات کو دیکھیں، اس کے اثرات کو دیکھیں، یورپ، انگلینڈ، یہ جتنا بھی جو اس باتوں کے بالکل قانون بنے ہوئے، وہاں کے آپ معاشرے کو دیکھ لیں، وہاں کی طلاق کی ریشوز دیکھ لیں، وہاں پہ سسٹم دیکھ لیں کہ نکاح شادی کا تو گمان ختم ہی ہو گیا. ریپ تو سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اب ریپ بھی کیا، اگر میں آپ کو ایوریج بتاؤں، میری زبان سے نہیں دے دی، یہ ان کا اپنی وہ جو کیا کہتے ہیں کی بھی گنتی ہے، وہ بھی وہ جو واقعات رپورٹس ہوئے ہیں، جو رپورٹس ہوئے ہیں. ہاں بالکل، کہ زیادہ تر شاید مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اگر سننے والے سمجھ جائیں گے خود ہی کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ان کے اپنے سگے جو رشتے باپ یہاں پہ تحفظ کی شکل کے ہیں، باپ، دادا، نانا، انکل، ماموں، وہی رشتے سبب بن رہے ہیں ان بچیوں کی بربادی کا. یہ تو سلسلہ ہمارے ہاں بھی شروع ہو گیا. جسم اپنی مرضی کے نقصانات. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ حیوانیت ہے یا انسانیت ہے. آپ اس کو جائزہ لے لیں، آپ خود سے ججمنٹل نہ ہوں کہ یہ کرو وہ کرو. اگر آپ میں عقل ہے تو خود دیکھ لیجیے، اس کے نقصانات دیکھ لیجیے. دیکھیں یہی دیوار تو ان لوگوں کو توڑنی ہے کہ یہ جو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے، یہ جو تھوڑی سی روایات یا دین کی وجہ سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے کھلی آزادی کی، کھلی آزادی کے راستے میں، تو اسی کو تو ٹھوکر مارنی ہے. اسی لیے تو میرا جسم کہ ہر عورت جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو ابھی تک اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت کر رہی تھی، اگلی نسلوں کی پرورش کر رہی تھی، انہیں جینے کا سبق دیتی ہے، اس کے دماغ میں خناس ڈال دیا. وہ خناس اس میں دیکھیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ سامنے کی بات ہے. ہم تو کسی کو نہیں کہتے اپنی مرضی کرو نہ کرو.
بھئی دیکھ لو اگر تمہیں کرنی ہے تو اس کا ہم تو تمہیں انجام بتا رہے ہیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، تم ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، تو کھلی اجازت ہے۔ اگر آپ اپنا خود ہی بیڑا، ایک بندہ کہتا ہے یار مجھے درد محسوس نہیں ہوتا، دوسرا مجھے ٹکٹ مارتا ہے، انہیں محسوس ہوئی ہے، تو تکلیف تو اسے ہی ہونی ہے، کر کے دیکھ لیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ یہ ریزلٹس، آپ ریزلٹس دیکھ کے بات کر رہے ہیں نا، کہ یہ جو نقصانات دہ رزلٹ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو فائدے والے ہیں وہ بھی۔ یہ اب آپ، یہی تو راستہ ہے اچھائی برائی کو چوز کرنے کا، یہیں پہ تو آ کے بندہ پھنستا ہے۔ اچھائی جو ہے وہ بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے آدمی اس راستے پہ چلتا ہے آہستہ آہستہ وہ سہل ہو جاتی ہے۔ برائی جو ہے وہ چمکدار اٹریکشن والی ہوتی ہے، جیسے جیسے چلتا ہے وہ خود کو دلدل میں پھنسا لیتی ہے۔